ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا شوہر ہر ماہ مجھے میرے میکے لے جاتا اور کان میں 3 طلاق دے دیتا۔ میں جب یہ بات اپنے گھر والوں کو بتاتی تو شوہر صاف انکار کر دیتا۔ سب اس کو سچا سمجھتے اور مجھے اس کے ساتھ بھیج دیتے۔ مجھے معلوم تھا کہ میں غلط زندگی گزار رہی ہوں، پر میں مجبور تھی۔ جب بازار میں سبزی لینے گئی تو ایک 70 سال کا بڈھا سبزی بیچتے مجھے غور سے دیکھنے لگا، پھر بولا، میں تیری مشکل آسان کر سکتا ہوں، تو مجھ سے حلالہ کر لے۔ میں گھبرا گئی، لیکن پھر اس نے سبزی کے شاپر میں ایسی چیز ڈال کے دی کہ جان نکل گئی۔ اس نے تھیلی میں... میرا نام مینا ہے، میری عمر اس وقت 24.5 سال ہے۔ زندگی کے 24.5 بہاریں گزارنے کے بعد میں اتنا تو کہہ سکتی ہوں کہ زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہوتی، بلکہ یہ کانٹوں سے بھری ہوتی ہے، اور ایک عورت کے لیے تو اس زندگی میں فقط کانٹے ہی کانٹے ہیں۔ میں 24 سال کی تھی جب میری شادی ولید سے ہوئی۔ ہم 5 بہن بھائی ہیں، میری 2 بہنیں اور 2 بھائی اور ہیں، اور میں سب سے بڑی ہوں۔ باقی سب بہن بھائی مجھ سے چھوٹے ہیں۔ ہم کوئی زیادہ امیر نہیں، نہ ہی کھاتے پیتے گھرانے سے تھے۔ میرے ابو ایک فیکٹری میں مزدوری کرتے تھے، بہنیں گورنمنٹ ڈگری کالج میں اور چھوٹے دونوں بھائی گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے تھے۔ وہ بھی اتنے بڑے نہیں ہوئے تھے کہ کوئی کام کر کے ابو کا بوجھ ہلکا کرتے۔ گورنمنٹ کالج سے BA کرنے کے بعد میں نے پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا، کیونکہ آگے پڑھنے کی گنجائش نہیں تھی، نہ ہی اتنے ذرائع تھے۔ پڑھائی چھوڑ کر میں ایک اسکول میں جاب کرنے لگی۔ اسکول سے آنے کے بعد بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی، اور یوں ابو کی کمائی کے ساتھ میری کمائی سے گزر بسر اچھا ہونے لگا۔ ابو نے میرے رشتے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ امی ابو چاہتے تھے کہ میری شادی ہو جائے، کیونکہ میں 23 سال کی ہو گئی تھی۔ ابو نے بہت سے لوگوں سے رابطہ کیا، لیکن کوئی بھی مناسب رشتہ نہ ملا۔ جو بھی رشتہ ملتا وہ لوگ پہلے جہیز کی ڈیمانڈ کرتے، اور ہم لوگ جہیز دینے کی پوزیشن میں نہ تھے۔ کرتے کرتے 1 سال کا عرصہ گزر گیا اور میں 24 سال کی ہو گئی۔ انہی دنوں کسی نے رشتے کا بتایا۔ لڑکے کا نام ولید تھا اور وہ بہت امیر تھا۔ اس کے والدین حیات نہیں تھے، بس 2 بہنیں تھیں جو شادی شدہ تھیں، اور اب ولید کی بھی شادی کرنا چاہتی تھیں اور رشتہ ڈھونڈ رہی تھیں۔ ابو نے اس رشتے کو دیکھنے کی حامی بھر لی، اور یوں اگلے ہی دن میرے امی ابو اور ایک بہن ولید کو دیکھنے گئے۔ وہ لوگ واپس آئے تو بے حد خوش تھے کہ لڑکا بہت پیارا اور امیر ہے، اچھے سلجھے ہوئے لوگ ہیں۔ میں بھی خوش ہو گئی کہ چلو اب میرے حوالے سے میرے ماں باپ کی فکر اور پریشانی ختم ہو جائے گی۔ امی ابو خوش تھے تو میں بھی خوش تھی۔ امی ابو نے لڑکے والوں کو ہاں کر دی اور اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ اگلے ہی دن وہ لوگ مجھے دیکھنے آئے اور پھر پسند کر کے رشتہ پکا کر گئے۔ میں حیران بھی تھی اور خوش بھی کہ انہوں نے کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کی، جو کہ ایک طرح سے اچھا ہی تھا۔ رشتہ پکا ہونے کے 1 مہینے بعد کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ میرے گھر والے پریشان تھے کہ اتنی جلدی تیاری کیسے ہوگی، اور پھر نہ جانے کیوں لڑکے والوں کو اتنی جلدی تھی۔ میرے ابو نے اسی بات کا اظہار ولید کی بہنوں سے کیا تو انہوں نے کہا کہ ان کی اپنی بھی ایک فیملی ہے، تو وہ جلد از جلد اپنے بھائی کی شادی کروا کے واپس اپنے گھر جانا چاہتے ہیں، کیونکہ اس طرح ان کے بچوں کی اسکول کی پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے۔ ان کی بات سن کر ابو چپ کر گئے اور شادی کی تیاریاں کرنے لگے۔ ولید کی بہنوں نے جہیز لینے سے انکار کر دیا۔ تبھی میرے پاس کپڑے اور باقی ضروری سامان کی شاپنگ کی جا رہی تھی۔ اسکول کی جاب میں نے چھوڑ دی تھی اور اب میں گھر پر ہی ہوتی تھی۔ کرتے کرتے 1 مہینہ گزر گیا اور شادی کا دن آ گیا۔ میں سب کو روتا چھوڑ کر ولید کے ساتھ رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ میں نے پہلی دفعہ ولید کا گھر دیکھا تھا اور مجھے یہ گھر بہت پسند آیا تھا، جو نہ زیادہ بڑا تھا نہ چھوٹا، لیکن جدید طرز کا بنا ہوا تھا۔ میرا استقبال روایتی انداز میں کیا گیا۔ گھر کو بھی خوبصورتی سے سجایا ہوا تھا۔ میں نے غور کیا تو مہمانوں میں بس ولید کی بہنیں اور ان کے سسرال والے ہی تھے۔ باقی چچا چچی ماموں پھپھو وغیرہ میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے تعجب تو ہوا، مگر میں نے کچھ بھی پوچھنا مناسب نہ سمجھا کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ آتے ہی تفتیش کرنی شروع کر دی ہے۔ ولید بالکل ویسا ہی شوہر ثابت ہوا تھا جس کے میں خواب دیکھا کرتی تھی۔ بظاہر اس میں کوئی برائی نہیں تھی اور میں اسی میں خوش تھی۔ ہنستے مسکراتے اگلے دن ولیمہ بھی بخیر و عافیت انجام پا گیا۔ میں اور ولید ایک دوسرے سے یوں گھل مل گئے کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ ارینج میرج ہے، اور شادی سے پہلے ہم ایک دوسرے کو جانتے بھی نہ تھے۔ اس میں زیادہ ہاتھ ولید کا تھا، جو بہت ہنس مکھ سا انسان تھا۔ ولیمے کے بعد میں کچھ دنوں کے لیے اپنے مائکے رہنے گئی، اور میرے گھر والوں کے منہ پر بھی بس ولید کے ہی تذکرے تھے۔ در حقیقت وہ میرے گھر والوں کو بہت پسند آیا تھا۔ میرے ماں باپ سے وہ جب بھی ملتا سر جھکا کر اور ادب سے ملتا، ان کی اتنی عزت و تکریم کرتا جیسے وہ میرے نہیں اس کے ماں باپ ہوں۔ میری بہنوں اور بھائیوں کو اپنے بہن بھائی سمجھتا
اور ان کی ہر فرمائش پوری کرنے کی کوشش کرتا۔ میں بہت خوش تھی کہ میرا شوہر بہت اچھا ہے۔ زندگی یوں ہی گزرنے لگی۔ میری اور ولید کی شادی کو 1 مہینہ ہو گیا اور اس 1 مہینے میں ولید نے مجھے سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھا تھا۔ اس نے میرے لیے کل وقت ملازمہ بھی ہائر کر لی تھی تاکہ مجھے کام نہ کرنا پڑے۔ وہ مجھے ہر وقت خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ ولید ایک کمپنی میں کام کرتا تھا۔ وہ صبح 9 بجے کا گیا شام 5 بجے واپس آتا تھا اور آتے ہوئے میرے لیے گلاب کے پھولوں کا بوکے ضرور لے کر آتا تھا۔ 1 مہینے بعد میں ولید کے ساتھ اپنے مائکے گئی تاکہ اپنے گھر والوں سے مل سکوں۔ اس 1 مہینے میں ولید نے میرے گھر والوں کے دل جیت لیے تھے کہ اب وہ مجھ سے زیادہ ولید سے پیار کرتے اور اس پر بھروسہ کرتے تھے۔ وہ کوشش کرتے تھے کہ وہاں آ کر ولید کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ میں اور ولید میرے گھر والوں کی ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم سب سے مل چکے تھے، تبھی اب بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ دونوں بھائی اسکول گئے تھے جبکہ بہنیں گھر پر ہی تھیں جو ہمارے لیے ریفریشمنٹ کا سامان لینے گئی تھیں۔ کچھ دیر بعد ابو اٹھ کر بازار چلے گئے تاکہ داماد کے لیے گوشت وغیرہ لا سکیں۔ میں امی سے باتوں میں مصروف تھی جب ولید ہلکا سا میرے کان کی طرف جھکا اور کہا، میں ولید احمد اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے ہوش و حواس اڑ گئے اور میں نے زرد پڑتے چہرے کو موڑ کر اس کی جانب دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ اتنی بڑی بات کہہ کے وہ مسکرا کیسے سکتا تھا؟ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھتی یا منع کرتی، اس نے ایک بار پھر کہا کہ میں ولید احمد اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا جو اب بھی مسکرا رہا تھا، جیسے نہ جانے طلاق نہ دی ہو بلکہ کوئی محبت بھری بات کہہ رہا ہو۔ میں خود میں اتنی ہمت نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کو روکتی یا منع کرتی۔ تبھی وہ ایک بار پھر بولا کہ میں ولید احمد اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ ایک بار پھر مسکرایا۔ اسے کوئی دکھ نہیں تھا اس پر جو اس نے کیا۔ ایک ہی پل میں اس نے میرے ماتھے پر طلاق کا داغ لگا دیا تھا۔ میں پھیلی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ میں اتنی بے خبر تھی کہ مجھے میری آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کی بھی خبر نہ ہوئی۔ اس نے میری آنکھوں میں آنسو دیکھے تو میرے آنسو پونچھتے ہوئے محبت اور نرمی سے میری ماں سے کہنے لگا، دیکھیں ماما، میں نے بس اتنا سا کہا ہے کہ یہاں مت رکنا، شام کو واپس چلیں گے ہم۔ تو رونے لگی۔ اب آپ ہی بتائیں کہ کیا کچھ غلط کہا میں نے؟ آپ کو پتہ ہے اس کے بغیر مجھے میرا گھر بہت سونا سونا لگتا ہے، تبھی اسے یہاں رکنے سے منع کرتا ہوں، مگر یہ ہے کہ میری سنتے ہی نہیں۔ وہ بہت نارمل لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا جبکہ میری ماں مسکراتے ہوئے ہمیں دیکھ کر بولی کہ مینا، شوہر جیسے کہتا ہے ویسے ہی کیا کرو، اور ہم سے مل تو لیا، پھر رات رکنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم شام کو اس کے ساتھ ہی واپس چلی جانا۔ میرا ذہن سائیں سائیں کر رہا تھا۔ وہ مجھے طلاق دے کر میری ماں کے سامنے بے شرمی سے میرا ہاتھ پکڑے بیٹھا تھا اور یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے ہم میاں بیوی ہوں۔ میں نے ایک جھٹکے سے اسے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اسے دور جھٹک کر کھڑی ہو گئی اور اپنی ماں سے روتے ہوئے کہا، امی، ولید نے مجھے طلاق دے دی۔ میری بات سن کر میری ماں نے حیرانی سے مجھے دیکھا اور پھر منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں مسلسل روتے جا رہی تھی، تبھی ولید نے میرا ہاتھ غصے سے پکڑا اور مجھے اپنے مقابل کر کے غصے میں کہا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ مطلب جانتی ہو تم اپنی بات کا؟ ولید کا غصہ مجھے حیران کر گیا۔ وہ کیوں انکار کر رہا تھا اس بات سے؟ میں نے کہا، ہاں جانتی ہوں اس بات کا مطلب، اور تم کیوں مکر رہے ہو؟ ابھی تم نے ہی تو مجھے طلاق دی۔ میری بات سن کر ولید نے مجھے غصے سے دیکھا اور پھر کہا کہ میں نے تمہیں طلاق نہیں دی، اور دے بھی کیسے سکتا ہوں؟ اتنی محبت کرتا ہوں میں تم سے کہ تم سے الگ ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، پھر کیوں ایسا مذاق کر رہی ہو؟ میں نے کہا کہ میں کوئی مذاق نہیں کر رہی، ابھی کچھ دیر پہلے میرے کان میں تم نے مجھے 3 بار طلاق دی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں امی۔ میں نے اس کو جواب دیتے ہوئے اپنی ماں کو پکارا جو ٹکر ٹکر مجھے اور میرے شوہر کو باری باری دیکھ رہی تھی کہ کس کا یقین کریں اور کس کا نہ کریں۔ اسی اثناء میں میرے ابو اور بہنیں بھی وہاں آ گئیں اور شور کی وجہ پوچھنے لگیں۔ میں نے ان کو بھی بتایا کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے اور اب ماننے سے انکار کر رہا ہے۔ میری بہنوں نے بھی بے یقینی سے میرے شوہر کو دیکھا جو اب بھی مسلسل انکار کر رہا تھا۔ ولید نے میرے ابو کو مخاطب کر کے کہا کہ ابو، میں نے تو اس سے صرف یہ کہا تھا کہ اب رات یہاں نہ رکے بلکہ میرے ساتھ واپس چلے، مگر یہ اچانک سے رونے لگی اور کہنے لگی کہ ولید نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ آپ بے شک امی سے پوچھ لیں، یہ بھی تو یہی تھی۔ اگر میں نے طلاق دینی ہوتی تو اونچی آواز میں دیتا، اور دیتا ہی کیوں؟ آپ بھی تو جانتے ہیں میں آپ کی بیٹی سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ ولید کے لہجے میں نمی شامل ہو گئی جس پر میرے ابو اس کے حامی نظر آئے۔ ابو نے مجھ سے کہا کہ تم کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ میں نے تیزی سے کہا کہ اس نے مجھے 3 بار کان میں طلاق دی ہے، اب میں اس کی بیوی نہیں ہوں اور اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔
मेरे दो टोक फैसले पर वलीद ने गुस्से से मुझे देखा और कहा कि साबित करो, मैंने तुम्हें तलाक दी है तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। वलीद की बात सुनकर मैं चुप करके रह गई, क्योंकि मेरे पास तो कोई सबूत नहीं था, ना ही खुदा के सिवा कोई गवाह था जो मेरे हक में और वलीद के खिलाफ गवाही देता। मैंने कहा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं कि उसने मुझे तलाक दे दी है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही, इसने मुझे सच में तलाक दी है और अब मैं इस पर हराम हूँ और अब इसके साथ नहीं जाऊंगी। मेरी बहन ने मेरी बात सुनकर कहा कि जब कोई सबूत भी नहीं और वलीद भाई भी कह रहे हैं कि उन्होंने तलाक नहीं दी, तो क्यों झूठ बोल रही हो? अगर किसी बात पर कोई नाराज़गी है तो मिल बैठकर ख़त्म कर लो, मगर इतना बड़ा झूठ तो ना बोलो। मैंने कहा मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, वलीद ने सच में मुझे तलाक दे दी है। वलीद ने मेरे अब्बू से कहा कि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आपको दामाद नहीं बेटा बनकर दिखाया, आपकी बेटी को हर खुशी दी और अब ये मुझे इसका ये सिला दे रही है। कहाँ कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में जो मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। वलीद की दहाइयों पर मेरे घर वालों ने गुस्से से मुझे देखा, जैसे मैं उनकी सतीली और वो उनका सगा हो। मेरी अम्मी ने कहा कि मीना को कोई गलत फहमी हुई होगी, मैं इसे समझाती हूँ, तुम अपने अब्बू के साथ बैठो यहाँ। मेरी अम्मी इतना कहकर मेरा हाथ खींचती मुझे वहाँ से कमरे में ले गई और मेरी बहनें खाना बनाने लगीं। कमरे में आकर मेरी माँ मुझे डांटने लगी कि अगर किसी बात पर गुस्सा था तो घर जाकर उतार लेती, मगर ये तलाक तलाक का ड्रामा लगा रखा है। मैंने कहा कि मुझे किसी पर कोई गुस्सा नहीं, लेकिन वलीद ने सच में मुझे तलाक दे दी है, मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरी माँ ने कहा अगर झूठ नहीं बोल रही तो वलीद क्यों इनकारी है? पढ़ा लिखा समझदार और दीनदार लड़का है, उसे भी पता है कि तलाक कैसे होती है और तलाक के बाद बीवी हराम हो जाती है, तो वो बेवकूफ़ नहीं जो तुम्हें तलाक दे देगा और अपना बसा बसाया घर उजाड़ लेगा। अपनी नहीं तो अपनी दो बहनों की फिक्र करो। अगर तुमने यही ड्रामे रखे तो इनको भी कोई ब्याहने नहीं आएगा, ना ही कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा। अब चुपचाप बाहर चलो, खाना खाओ और अपने घर जाओ, और ख़बरदार जो अब ऐसी कोई बात अपने मुंह से निकाली तो वरना इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम पर बंद हो जाएंगे। इनकी बात सुनकर मैं बेयकीनी से उन्हें देखती रह गई। जिन्हें मुझसे ज़्यादा अपने दामाद पर यकीन था वो मुझे नज़रअंदाज करती बाहर निकल गईं, जबकि मैं बेबसी से खड़ी सोचने लगी कि अब क्या करूं, मगर मुझे कोई हल नज़र न आया। इसके बाद मैं कमरे से बाहर न निकली, खाना भी ना खाया और ना ही अपने छोटे भाइयों से मिली जो स्कूल से वापस आ गए थे। शाम के वक्त मेरे अब्बू मुझे लेने आए कि बाहर वलीद इंतज़ार कर रहा है, मगर मैं जाने से मुतमामिल थी। मैंने उनको लाख मनाना चाहा, अपनी बात समझाना चाही, मगर उनको अपनी बेटी से ज़्यादा अपने बेटे पर यकीन था। मेरे बाहर न आने पर मेरा बाप मुझे खींचता हुआ बाहर ले गया और ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया। वलीद ने सबको हाथ हिलाते गाड़ी स्टार्ट कर दी। सारा रास्ता मैंने उससे कोई बात न की, ना ही उसे मौका दिया। घर आकर मैं कमरे में बंद हो गई। मैं वलीद के करीब भी नहीं फटकना चाहती थी, क्योंकि अब वो मेरा शौहर नहीं था, लेकिन वो डुप्लीकेट चाबी से दरवाजे का लॉक खोलकर अंदर आ गया और मुझे घसीटता हुआ बाहर ले गया। मुझे खाना दिया और ज़बरदस्ती खाने पर मजबूर किया। मेरे रोने की उसे कोई परवाह न थी। मैं खाना जहर मारकर कमरे में जाने लगी तो उसने मुझे अपने करीब बैठने पर मजबूर किया। मैं डरकर उसे देखने लगी जो गुस्से से मुझे देख रहा था। मैंने कहा कि तुमने मुझे बिना किसी वजह के तलाक दे दी, और यही नहीं सबके सामने मुकर भी गए। अब मैं तुम पर हराम हूँ। मेरी बात सुनकर उसने कहा कि ज़्यादा मेरे सामने ज़ुबान चलाने की ज़रूरत नहीं, और डरता नहीं हूँ मैं किसी से जो कोई मुझे कुछ कह सके। अब चुपचाप जैसे मैं कहूँ वैसे करती रहना, वरना घर से निकाल दूंगा, और तुम्हारे पास तो तुम्हारा मायका भी नहीं जहाँ जाकर पनाह ले सको। इसकी बात सुनकर मैंने बेबसी के मारे उसे देखा, क्योंकि वह सच ही कह रहा था। मेरे घर वाले तो मुझसे बदगुमां हो गए थे। उन्होंने खुद भी तो मुझे कह दिया था कि अगर मैंने वलीद को छोड़ा तो इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए मुझ पर बंद हो जाएंगे, और इस घर के सिवा मेरे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं था। तभी यहाँ रहना मेरी मजबूरी थी। दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगे। वलीद को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसने मुझे तलाक दे दी है। वो मुझे अब भी अपनी बीवी समझता था और बीवी समझकर अपना हक जमाता था। मैं जानती थी कि ये गुनाह है और मैं वलीद पर हलाल नहीं हूँ, लेकिन मजबूरी थी कि मैं उसे खुद से दूर झटक भी नहीं सकती थी। दिन इसी तरह गुजरते जा रहे थे। जब 1 महीना हो गया, इस 1 महीने में मैं एक बार भी अपने मायके नहीं गई और ना ही जाना चाहती थी कि मुझे मेरे घर वालों पर बेहद गुस्सा था। 1 महीने बाद वलीद मुझे ज़बरदस्ती मेरे मायके ले गया। घर वाले इतने दिनों बाद मुझे देखकर बहुत खुश थे और मुझसे बहुत पुरतपाक अंदाज में मिले। मेरा अंदाज सपाट सा था, जिसे देखकर भी उन्हें कोई फ़र्क न पड़ा। वलीद से वो पहले से भी ज़्यादा खुशी से मिल रहे थे, और इसकी वजह मुझे मेरी बहन से मालूम हुई कि वलीद हर महीने घर में महीने भर का राशन डलवाता था
اور یہی نہیں بلکہ ابو کو مہینے کا خرچہ بھی دیتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی میرے گھر والے مجھ سے زیادہ میرے شوہر پر یقین کرتے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد ایک بار پھر ولید میرے کان میں جھکا اور مجھے پچھلی بار کی طرح 3 بار طلاق دے دی۔ میں نے حیرت سے کچھ چونک کر اسے دیکھا کہ اب کیسی طلاق، کہ پچھلی بار کی طلاق طلاق تھی، اب کی بار تو ہمارے درمیان کوئی جائز تعلق بھی نہیں۔ پچھلی بار کی طلاق کے بعد نہ تو حلالہ ہوا تھا اور نہ ہی دوبارہ ولید سے نکاح، تو طلاق کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ میں تو ولید کے ساتھ بغیر نکاح کے رہ رہی ہوں، یعنی ناجائز تعلق میں۔ ولید مسکرا کر واپس سب سے باتوں میں مشغول ہو گیا، جبکہ میں کسی سے کوئی بات نہ کر رہی تھی۔ وہاں سے واپسی پر ہمارے درمیان پھر سے وہی تعلق واپس جڑ گیا تھا جو طلاق کے بعد بغیر نکاح کے جڑا ہوا تھا، یعنی حرام تعلق۔ میں جب بھی ولید کے ساتھ ہوتی مجھے گناہ کا احساس ہوتا، لیکن میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ میرا شوہر طلاق دے دیتا اور کوئی میری بات پر یقین بھی نہ کرتا۔ کرتے کرتے اسی طرح 3 مہینے گزر گئے اور ہر مہینے کے آخر میں میرا شوہر مجھے میرے مائکے لے جاتا اور میرے کان میں 3 بار طلاق دے دیتا۔ پھر ایک دن کی بات ہے کہ اس دن ملازمہ نہیں آئی تھی، تو میں خود ہی بازار چلی آئی تاکہ سبزی وغیرہ خرید سکوں۔ ولید اس وقت اپنے دفتر میں تھا اور میں گاڑی میں آئی تھی۔ گاڑی کو سڑک کنارے روک کر میں بازار میں سبزی خریدنے چلی آئی۔ قریب ہی ایک 70 سال کا بوڑھا ریڑھی پر تازہ سبزی لگائے بیچتے میں مصروف تھا۔ میں اس کے پاس سبزی لینے گئی تو وہ سبزی نکالتے غور سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں اس کی نظروں سے پریشان ہونے لگی، کیونکہ اس کی نظریں عجیب سی تھیں جو مجھے اپنے جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں نے نامحسوس انداز میں اپنے وجود پر اپنی چادر درست کی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے گھبرا کر وہاں سے جاتی، اس نے کہا کہ میں تیری مشکل آسان کر سکتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں کچھ اچبنے اور گھبراہٹ سے اسے دیکھنے لگی جو اب بھی مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، کیسی مشکل؟ میری بات سن کر اس نے کہا کہ تیری وہی مشکل جس کا تو شکار ہے۔ میں تیری مشکل آسان کر سکتا ہوں اگر تو مجھ سے حلالہ کر لے۔ میں اس کی بات سن کر مزید گھبرائی کہ اسے کیسے پتا چلا کہ میں کس مشکل کا شکار ہوں، تو وہ بولا کہ اس بات کی فکر چھوڑ کے مجھے کیسے پتا چلا؟ اگر تجھے اپنی مشکل حل کروانی ہے تو بتا۔ میں مزید گھبرائی، مگر پھر اس نے مجھے سبزی کے شاپر میں کچھ ڈال کر مجھے دے دیا۔ میں نے تھیلی میں دیکھا تو اندر ایک سفید رنگ کا کاغذ پڑا تھا۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں کوئی متوجہ تو نہیں، لیکن کوئی بھی متوجہ نہیں تھا۔ میں نے بنا کچھ کہے وہ تھیلی دبوچی اور واپسی کے لیے مڑ گئی۔ واپس جاتے ہوئے بھی مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے دیکھ رہا ہو، مگر میں پلٹی نہیں اور گاڑی میں بیٹھ کر گھر واپس آ گئی۔ گھر آ کر میں نے دروازے اچھی طرح بند کرتے سبزی کی تھیلی کھولی اور اندر سے سفید کاغذ نکالا اور اسے کھول کر پڑھنے لگی۔ اندر کسی جگہ کا ایڈریس تھا اور نیچے لکھا ہوا تھا کہ اگر اپنی مشکل حل کروانی ہو تو اس جگہ پر آ جانا۔ میں نے گھبرا کر وہ کاغذ طے کیا اور اپنے کمرے میں وہاں چھپا دیا جہاں ولید کی نظر نہ پڑے۔ کمرے سے کچن میں آ کر میں نے کھانا بنایا اور پھر واپس کمرے میں آ گئی۔ مجھے اس بات کی حیرت تھی کہ اس بوڑھے کو کیسے پتا چلا کہ میں کس مشکل کا شکار ہوں، لیکن مجھے میرے سوال کا کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ دن ایک بار پھر گزرنے لگے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ ایسا کچھ ہو جائے کہ میرے شوہر کے ساتھ میرا جائز تعلق جڑ جائے اور اس کے لیے حلالہ کروانا پڑتا، اور یہی نہیں، حلالہ کروا کے مجھے ولید سے دوبارہ نکاح کرنا پڑتا، جس سے اسے پتہ چل جاتا کہ میں نے حلالہ کیا ہے، اور پھر نہ جانے وہ کیا کرتا۔ اور اگر ولید سے نکاح ہو بھی جاتا تو کیا گارنٹی تھی کہ وہ پھر سے مجھے طلاق نہیں دے گا؟ اگر نکاح کے 1 مہینے بعد وہ مجھے پھر سے طلاق دے دیتا تو حلالے کا کیا فائدہ ہوتا؟ یہی سب سوچیں تھیں جو مجھے اس بوڑھے کے پاس جانے سے روک رہی تھیں۔ اسی ادھیڑ پن میں مزید 1 مہینہ گزر گیا اور ایک بار پھر ولید مجھے میرے میکے لے گیا۔ وہیں بیٹھ کر کھانا کھا کر اس نے میرے کان میں پھر سے 3 دفعہ طلاق دے دی۔ یہ 4تھی دفعہ تھا جب ولید نے مجھے طلاق دے دی تھی، لیکن میری بے بسی تھی کہ میں چپ رہنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اگر میں کسی کو بتاتی بھی تو کوئی میرا یقین نہ کرتا، تبھی میں چپ چاپ یہ سب برداشت کر رہی تھی۔ زندگی ایک بار پھر معمول کے مطابق چلنے لگی۔ مجھے لگتا تھا کہ میرا شوہر پاگل ہو گیا ہے، اور اس سوچ کے آتے ہی مجھے یقین ہوا تھا کہ میرا شوہر سچ میں سائیکو ہے۔ میں نے اپنی نند سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور خود کو کوسا بھی کہ پہلے یہ خیال کیوں نہیں آیا۔ میں نے اپنی نند سے بات کر کے اسے سب کچھ بتا دیا تھا، جس پر وہ کچھ حیران اور کچھ بے حد پریشان ہو گئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا کہ میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا تھا، مگر انہوں نے میری بجائے ولید کا یقین کیا اور میری بات کو جھوٹ مان کر مجھے ڈانٹا بھی کہ میں اپنے شوہر پر الزام لگا رہی ہوں۔ میری بات سن کر میری نند نے کہا کہ جب پہلی بار ایسا ہوا تھا تمہیں تبھی مجھے بتانا چاہیے تھا۔
میں نے کہا کہ میں نے یہ سوچ کر نہیں بتایا کہ جب میرے گھر والوں نے مجھ پر یقین نہیں کیا تو میرے شوہر کی بہنیں کیوں یقین کریں گی۔ میری بات سن کر میری نند کچھ دیر کے لیے چپ ہوئی اور پھر پوچھنے لگی کہ کتنی بار ایسا ہوا ہے اور کب سے ہو رہا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ 4 مہینے ہو گئے ہیں۔ شادی کے 1 مہینے بعد ہی ولید نے مجھے طلاق دے دی تھی اور تب سے اب تک مجھے مجبور کر کے اپنے ساتھ بیوی بنا کر رکھا ہوا ہے، بنا کسی جائز تعلق کے۔ اور یہی نہیں بلکہ ہر ماہ مجھے میرے مائکے لے جاتا ہے اور ہر بار 3 طلاقیں دے دیتا ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر کے لیے چپ ہو گئی اور پھر بولی کہ ولید کے ساتھ بچپن سے نفسیاتی مسئلہ ہے۔ دراصل ہمارے بچپن میں میرے باپ نے 4 شادیاں کی تھیں۔ ہم تینوں پہلی بیوی سے ہیں، جبکہ باقی 3 بیویوں سے ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ ہماری ماں ولید کی پیدائش پر ہی مر گئی تھی۔ اس کے بعد میرے باپ نے جب دوسری شادی کی تو ولید 8 سال کا تھا۔ دوسری بیوی 1 ماہ میں ہی طلاق لے کر چلی گئی تو میرے باپ نے تیسری شادی کر لی۔ تیسری بیوی بھی بس 6 ماہ رہی اور طلاق لے کر چلی گئی۔ پھر میرے باپ نے چوتھی شادی کر لی، لیکن نہ جانے کیا مسئلہ تھا کہ چوتھی بیوی نے بھی طلاق لے لی، لیکن میرے باپ نے اسے زبردستی اپنے ساتھ رکھا۔ طلاق کے بعد بنا کسی حلالے کے انہوں نے اپنی چوتھی بیوی کو اپنے پاس رکھا تھا، جس سے ولید کے دماغ پر برا اثر پڑا تھا اور اسے لگتا تھا کہ طلاق ایسا کوئی برا عمل بھی نہیں۔ تب سے وہ طلاق کو اچھا عمل سمجھنے لگا اور گزرتے وقت کے ساتھ یہ بات گہری ہوتی چلی گئی۔ ولید کی پہلے بھی ایک شادی ہوئی تھی، مگر ولید نے اسے بھی تمہاری طرح ہی طلاق دے دی تو وہ اسے چھوڑ کر چلے گئی، جس سے وہ بفر گیا۔ ہمیں جب ولید کے نفسیاتی پن کے بارے میں علم ہوا تو ہم نے اس کا علاج کروایا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ ایک بار پھر سے وہی سب کرنے لگا۔ شاید وہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوا۔ اپنی نند کی باتیں سن کر میں شاکڈ ہو گئی۔ میری نند نے کہا کہ تم ولید کا کسی اچھے سائیکیٹرسٹ سے علاج کرواؤ، جس پر میں نے حامی بھر کر فون رکھ دیا۔ سب سے مشکل کام تو ولید کو علاج کے لیے منانے کا تھا، مگر اب میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ میں نے شہر کے سب سے اچھے سائیکیٹرسٹ سے اپوائنٹمنٹ لے لی اور پھر ولید سے بات کی، مگر وہ میری بات سن کر ہی بفر گیا اور مجھ پر بھڑکنے لگا کہ تم مجھے پاگل سمجھتی ہو جو مجھے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جا رہی ہو۔ میں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، میں نے تمہیں پاگل نہیں سمجھا کبھی۔ ولید نے مجھے غصے سے دیکھا اور کہا کہ تم مجھے پاگل سمجھتی ہو تبھی تو سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جا رہی ہو۔ میں بھی غصے میں آ گئی اور کہا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی، پھر تم مجھے کہیں سے بھی ڈھونڈ نہیں پاؤ گے۔ میری بات سن کر ولید کے چہرے پر انجانا سا خوف چھایا اور اگلے ہی پل وہ میرے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گیا۔ شاید وہ سچ میں مجھ سے محبت کرتا تھا۔ میں اس سے لیے سائیکیٹرسٹ کے پاس آ گئی۔ ولید کا سیشن جلد ہی شروع ہو گیا تھا۔ سائیکیٹرسٹ نے اس سے مختلف طرح کے سوالات پوچھنے شروع کر دیے، جس کا وہ دھیمے لہجے میں جواب دیتا رہا۔ میں باہر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی اور پھر ولید کے ہر ہفتے سیشن ہونے لگے، جو کبھی 1 گھنٹہ اور کبھی آدھے گھنٹے کے ہوتے تھے۔ ولید سائیکیٹرسٹ کے ساتھ کمرے میں ہوتا تو میں باہر ہی انتظار کر رہی ہوتی۔ میں چاہتی تھی کہ ایک بار ولید ٹھیک ہو جائے تو میں حلالہ کروا کے دوبارہ ولید سے نکاح کر لوں، لیکن حلالے کے بارے میں ولید کو کچھ بھی نہیں بتانا چاہتی تھی۔ تقریباً 3 ماہ کے سیشنز کے بعد ولید ٹھیک ہو گیا تھا اور اس نے طلاق کا جو کنسیپٹ اپنے دماغ میں بٹھایا تھا اسے اپنے دل و دماغ سے مکمل طور پر نکال دیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ مجھے حلالہ کرنا تھا تاکہ میں ولید سے دوبارہ نکاح کر سکوں۔ میں ولید کے ساتھ بغیر نکاح کے نہیں رہ سکتی تھی، نہ رہنا چاہتی تھی۔ میں نے اس سلسلے میں اپنی نند سے بات کی، جس نے میرا ساتھ دینے کی حامی بھر لی اور یہ بھی کہا کہ اس بارے میں ولید کو پتہ نہ چلے۔ اگلے ہی دن میری نند اپنے گاؤں سے آ گئی تھی اور ولید سے کہا کہ اپنی بڑی بہن کے پاس جائے، اس کا شوہر شہر سے باہر گیا ہے اور وہ بچوں کے ساتھ اکیلی ہے، مینا کے ساتھ میں رہ لوں گی۔ ولید کچھ حیران تو ہوا، مگر پھر کچھ کہے بنا جانے کی تیاری کرنے لگا۔ ولید ہم سے مل کر چلا گیا تو میری نند نے پوچھا کہ حلالہ کروانا کس سے ہے۔ اس کے سوال پر میں نے اسے اس بوڑھے آدمی سے ہوئی ملاقات کے بارے میں بتا دیا۔ میری بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اگر اس بوڑھے نے نکاح کے بعد طلاق نہ دی تو میں نے کہا کہ اس سے طلاق کی بات پہلے سے کر لیں گے۔ میری بات سن کر اس نے سر ہلایا اور پھر ہم اسی بازار میں آ گئے۔ میں اپنے ساتھ وہ کاغذ بھی لائی تھی جو مجھے اس بوڑھے نے دیا تھا۔ ہمیں وہ بوڑھا بازار میں کہیں نظر نہ آیا تو ہم دونوں نے اس ایڈریس پر جانے کا فیصلہ کیا جو اس کاغذ میں درج تھا۔ آدھے گھنٹے میں ہم اس ایڈریس پر پہنچ گئے تو دروازہ ایک عورت نے کھولا جو تقریباً 27-28 سال کی تھی۔ ہم نے اس سے بوڑھے کا پوچھا تو وہ ہمیں اندر لے گئی۔ سامنے ہی وہ بوڑھا آدمی برا جمع تھا، ہمیں دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور کہا، مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گی۔ میں نے اپنے ذہن میں کلبلاتا ہوا سوال اس سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا تھا کہ میں کس مشکل میں ہوں؟ میری بات سن کر اس نے کہکا لگایا اور کہا کہ میں ایک نجومی ہوں جسے چہرہ دیکھ کے ہر بات کا پتہ چل جاتا ہے۔ اب بتاؤ حلالے کے لیے آئی ہو؟
मैंने उसकी बात सुनकर शर्मिंदगी से सर हिला दिया। मेरी नंद ने कहा कि हलाला तो होगा, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि तुम हलाले के बाद तलाक दे दोगे। मेरी नंद की बात सुनकर वो हंसा और कहा कि वो जिसने दरवाज़ा खोला है वो मेरी बीवी है। हम हैरान रह के कि इतने बूढ़े आदमी की इतनी जवान बीवी। बूढ़े ने हमें हैरान होते देखकर कहा कि ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ 1 हफ्ते के लिए मेरी बीवी है और वो भी हलाले के लिए ही आई है। मैं अक्सर ये काम उनके लिए करता रहता हूँ जिन्हें औरों पर यकीन नहीं होता। इसकी बात सुनकर मेरी नंद ने कहा कि ठीक है, फिर निकाह का इंतज़ाम करो। बूढ़े ने फ़ोन करके जल्दी मौलवी और दोनों तरफ के गवाहों को बुला लिया, जो उसके अपने ही आदमी थे, जो इसके लिए हर दफ़ा ये काम सर अंजाम देते थे। निकाह से पहले बूढ़े ने कहा कि इस काम की मैं 50,000 लूँगा और 1 हफ्ते के लिए मेरी बीवी रहेगी। मेरी नंद ने हामी भर ली कि जैसे ही तलाक दोगे रकम तुम्हें मिल जाएगी। और फिर निकाह के बाद मेरी नंद मुझे वहाँ छोड़कर चली गई। अपने कपड़ों का बैग मैं साथ लाई थी, तभी मुतमईन थी। बूढ़े की पहली बीवी काफ़ी हंसमुख थी, जिससे मेरी अच्छी गपशप हो गई थी। रात के वक्त वो बूढ़ा मुझे अपने कमरे में ले गया था और फिर ना चाहते हुए भी मैंने उसको बर्दाश्त किया, क्योंकि मुझे वलीद से वापस शादी करनी थी। 1 हफ्ता मैं इस बूढ़े के साथ उसके घर में रही। मुझे वहाँ 5वां दिन था जब उसकी पहली बीवी की भाभी उसे लेने आई। बूढ़े ने मेरे सामने उसे तलाक देकर उसकी भाभी से 50,000 वसूल किए थे। बूढ़े के लिए शायद एक कारोबार ही था, मगर इस सब में औरतों के जज्बात रुल जाते हैं। मज़ीद 2 दिन मैंने इस बूढ़े के साथ उसकी बीवी की हैसियत से गुजारे और फिर मेरी नंद मुझे लेने आ गई। इस बूढ़े ने गवाहन की मौजूदगी में मुझे तलाक दी और फिर मेरी नंद से पैसे वसूल किए। मैं अपनी नंद के साथ अपने ससुराल वापस आ गई। इसने मुझे समझाया था कि वलीद को कभी इस बात की खबर ना हो, जिस पर मैंने सर हिला दिया। वलीद अगले दिन वापस आ गया। मुझे तलाक की इद्दत गुजारनी थी, तभी मैं अपने मैके आ गई। मेरी नंद ने न जाने वलीद से क्या बहाना किया कि उसने भी मुझसे कुछ ना पूछा। इद्दत गुजारने के बाद वलीद मुझे लेने आ गया और फिर मुझे अपने घर ले आया। घर आने के बाद अगले ही दिन मेरी नंद आ गई और फिर मेरा और वलीद का नए सिरे से निकाह करवाया। गवाहान सारे नए थे ताकि किसी को पता न चले कि मेरा वलीद से दोबारा निकाह हुआ है। निकाह के बाद वलीद ने मुझसे अपने किए की माफ़ी मांगी और अहद किया कि आइंदा कभी ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंचे। मैंने वलीद को उसके किए हर गलत अमल पर माफ़ कर दिया था और उसके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की थी, जिसमें माजी का कोई जिक्र तक न था। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।